مضمون نویسی، عنوان یوم جمہوریہ۔ ملک کی آزادی سے پہلے یہاں انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریزی دور حکومت میں ہندوستان تباہ و برباد ہو گیا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ دیش کو آزاد کرانے کے لیے بہت سارے رہنماؤں نے جدوجہد کی۔ ان میں مہاتما گاندھی، لوک مانیہ تلک، پنڈت نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی اور سبھاش چندر بوس وغیرہ سر فہرست ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آزادی ملنے کے بعد ملک نے جمہوری طرز حکومت کو اپنایا۔ 1946 میں دستور ساز کمیٹی کا انتخاب ہوا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد اس کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ ملک کی تمام ریاستوں کی سماجی اور سیاسی حالات کا مطالعہ کر کے دستور کا مسودہ تیار کیا گیا۔ یہ کام ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں قائم کی گئی کمیٹی نے انجام دیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر کو ہندوستانی دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ نئے دستور کا نفاذ پورے ملک میں 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا۔ اس لیے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہا گیا ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ابراہیم لنکن نے جمہوریت کا مطلب اس طرح بیان کیا تھا: جمہوریت عوام کی، عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت کا نام ہے۔ ہم جمہوریت کو عوام کی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ جمہوریت میں عوام ہی حکمراں ہوتے ہیں۔ عوام کے منتخب نمائندے دستور کی روشنی میں ملک کا کام کاج سنبھالتے ہیں۔ آج ہمارا دیش دنیا کا ایک بڑا جمہوری ملک ہے۔ یہاں کے عوام کو سماجی، معاشی اور سیاسی آزادی حاصل ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو ملک میں یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم لال قلعے پر قومی پرچم لہراتے ہیں۔ ملک بھر میں جلوس نکلتے ہیں۔ جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں جن میں جمہوریت کے متعلق تقریریں ہوتی ہیں۔ درس گاہوں میں نمائش، ڈرامے، قومی گیتوں کے مقابلے وغیرہ مختلف ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کام کرنے والی ہستیوں کو صدر جمہوریہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ شکریہ۔